الفاظ ہیں ما احب الینا معاونتک اقبلنا لنصیحتک واشد تصدیقتنا لحدیثک۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کی معاونت سے پیار کر لیا، آپ کی نصیحت قبول کر لی اور آپ کی بات کی تصدیق کا اعلان کر دیا۔ اب میری سمجھ میں نہیں کہ اب اعلان کچھ اور بھی ہوتا ہے، کوئی اور بھی اعلان رہ گیا۔ وہ حضرت ابو طالب جس اعلان کا انتظار لوگوں کو ان کی عمر مبارک کے آخری دن تک ہے کہ کب کرتے ہیں کب کرتے ہیں کب کرتے ہیں، یارو تمہارے کانوں تک آواز نہ پہنچے تو ہمارا وہ تو پہلے دن کا کر چکے ہیں، وہ تو پہلے دن کا کر چکے ہیں، پہلے دن کا کر چکے ہیں۔ امام ابن اسیر بیان کرتے ہیں فقال ابو طالب ما احب الینا معاونتک واقبلنا لنصیحتک وشد تصدیقنا لحدیثک وهؤلاء بنو ابیک مجتمعون وانما انا احدهم۔ یہ سارے آپ کے باپ کی اولاد خانوادہ بیٹھا ہے، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہم آج کے بعد آپ جو دعوت لے کے اٹھے ہیں اس کی مدد و نصرت ہمارا فریضہ ہوگا۔ یہ پہلے ہی دن وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت پہلا ہی اعلان ہے۔ اب یہ اعلان کیوں نہ ہوتا؟ جو بڑی ایمان افروز بات ہے وہ یہ کہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے آپ کے بچپن کے وقت سے نبوت مصطفیٰ کے دو گواہ ہیں، ایک آقا علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب اور ایک آپ کے چچا حضرت ابو طالب۔ اعلان نبوت ابھی مدتوں بعد ہونا تھا، ابھی آقا علیہ السلام پنگوڑے میں تھے، انگلی پکڑ کے چلتے تھے۔ اس وقت سے جو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ اور عینی شاہد ہوئے علامات نبوت محمد کے، وہ عبد المطلب و ابو طالب ہیں۔ اور میں جو بات کوٹ کر رہا ہوں یاد رکھ لیں، کچھ بھی یاد نہ رہے تو ایک حوالہ ہی کافی رہے گا، اور وہ صحیح بخاری سے حوالہ دے رہا ہوں۔ کہاں سے؟ صحیح بخاری جلد اول، اس کا صفحہ 324 اور حدیث کا نمبر 963، اور امام بہقی کی السنن الکبریٰ جلد 3 صفحہ 491، حدیث کا نمبر 6425۔ امام بخاری نے یہ واقعہ صحیح بخاری میں درج کیا، باقی حوالے اس کے بعد آتے ہیں۔ وہ یہ، اس کی تفصیل آگے میں دوں گا، اور تفصیل کے لیے بلکہ میں اس کے آپ کو تفصیل بتا دوں، پہلے حوالہ جات کا قصہ ایک طرف ہو جائے، اس کے بعد اسے امام سیوطی نے روایت کی۔ اہل سنت کے ہاں بھئی آپ سمجھ لیں، کئیوں کو پتہ ہے، اہل علم کو پتہ ہے تو کہ عوام کو نہیں پتہ ہوتا۔ اہل سنت کے ہاں لفظ امام جو ہوتا ہے وہ امام فی الولایت کے علاوہ ایک علم کے مرتبے کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال کرتی، اس لیے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، تو اہل سنت کے ہاں لفظ امام یہ ایک عمومی معنی رکھتا ہے، یہ امام ولایت کا معنی نہیں۔ مگر ایک سمجھ لیں، سنی صحیح العقیدہ اہل سنت صرف وہ ہے جو امام ابو حنیفہ اور امام بخاری سے لے کے آج مسجدوں کے اماموں تک بھی سارے امام مانے، مگر یہ کہے کہ ان ساروں کی امامتیں ایک حسین کی امامت پہ گرد پر قربان ہیں۔ جو ان سارے امام حسین کی گرد پر قربان کرے وہ اہل سنت ہے۔ اللہ کے بندو، 1400 سال میں 10,000 لوگوں کو، ہستیوں کو، بزرگوں کو امام ماننے والوں، 10,000 بزرگوں کو امام ماننے والوں، سب 10,000 اکابر کو، لاکھ اکابر کو، بزرگوں کو امام کہتے ہو، صبح و شام کہتے ہو، اور جب اس ذات کی بات آتی ہے کہ امامت جن کے قدموں سے نکلی ہے وہاں نہیں کہتے۔
اگر کوئی ولایت میں امام بنا ہے تو حسین کے صدقے، کوئی تقوی میں امام بنا تو حسین کے صدقے، کوئی علم میں امام بنا تو حسین کے صدقے، کوئی فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، شریعت میں، تاریخ میں، جس میدان میں جو امام بنا وہ حسین کے قدموں کے صدقے۔ ہر کسی کو امام کہتے ہوئے خوشی کرتے ہو، اور جب اماموں کے امام کی بات آتی ہے، جس کی جھولی کی خیرات میں امامت بڑھتی ہے، وہاں حضرت حسین کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے اہل سنت ہونے کے ناطے میں فقہی مشرب میں حنفی ہوں، اپنی فقہی مشرب میں میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، حنفی ہوں۔ تو میری فقہ میں امام ابو حنیفہ وہ اس لیے امام ہے، میرا فقہ کا امام حضرت امام ابو حنیفہ اس لیے میرا امام ہے کہ وہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کا غلام ہے۔ اور انہوں نے خود کہا حسین کو فقط حضرت حسین کہہ کے چل پڑنے والوں اور امام کہنے سے کترانے والوں، امام ابو حنیفہ نے فرمایا، امام ابو حنیفہ میں فرمایا، جس کو فقہ کے اہل سنت کے فقہ کے سب امام اعظم کہتے ہیں، انہوں نے کہا لولا السنتان لہلک النعمان، خدا کی عزت کی قسم اگر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے قدموں میں جو میں 2 سال بیٹھا، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ارے یہ گھرانہ تو یہ تو وہ امام ہیں، یہ وہ امام ہے جو ان کے قدموں میں 2 سال بیٹھ جائیں وہ امام اعظم بن جائیں، جو ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں امام ہو جائیں۔ تو مجھے تو خدا کی عزت کی قسم امامت سے اوپر چونکہ نبوت ہو نہیں سکتی، ختم نبوت ہے، حضور کے بعد کوئی کسی کو نبی کہے کافر ہوگا، نبوت ہو نہیں سکتی، اور امامت سے اوپر کوئی اور لفظ نظر آتا میں حسین کو امام نہ کہتا، وہ لفظ کہتا، امام سے اوپر کچھ ہوتا، وہ تو امام قدموں سے امام بنانے والے ہیں، یہ تو فاطمۃ الزہرا کا گھرانہ ہے، جو ان کے در پہ سائل ہو جائے امام ہو جائے، وہ تو امامت خیرات میں دے دیتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، وہ تو خیرات میں دے دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو تو امام جلال الدین سیوطی نے روایت کیا، جو واقعہ آگے بیان کرنے والا ہوں، میں یوں ہی کروں گا کہ حوالے سارے پہلے سنا دوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بات کتنی پختہ سند کی ہے۔ الخصائص الکبریٰ میں امام ابن عساکر نے بیان کیا، امام قسطلانی شارح بخاری انہوں نے بیان کیا ہے، امام حلبی صاحب سیرت حلبیہ نے بیان کیا، علامہ احمد ذہنی دہلان نے بیان کیا، علامہ بلازری نے بیان کیا، علامہ شہرستانی نے الملل والنحل میں بیان کیا، یہ تمام محدثین ائمہ علماء یہ کثرت کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ میں بڑا شدید قحط آ گیا، آقا علیہ السلام کی عمر مبارک بہت تھوڑی تھی، چھوٹی عمر تھی، قحط آ گیا، 2 سال قحط رہا۔ روات بیان کرتے ہیں کہ ہم مکہ میں پہنچے اور دیکھا 2 سال سے قحط تھا، بارش نہ تھی، لوگ بڑے پریشان تھے، وادیاں جل گئی تھی، فصلیں جل گئی تھی، لوگ وہ کہتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں پہنچا، خاص بات ہے حرم کعبہ میں، تو اہل مکہ قریش سب لوگ پریشان ہو کر قحط سے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے بارش کی۔ وہ کہتا میں بھی شریک ہو گیا، تو دعا میں کوئی لات کو پکارتا تھا، اب یہ میں کرینہ دوسری دلیل دے رہا ہوں، پہلی دار ابی طالب کی ہو چکی، اب دوسری دلیل آ رہی ہے، کوئی لات کو پکارتا، کوئی منات کو پکارتا۔